اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ آج ویلاگ سے پہلے تھوڑی سی تمہید ہے 1 منٹ کی، مگر اس سے بھی سننا ضروری ہے۔ وہ بالکل ملکی حالات کے پیش نظر ہے، سیاست کے پیش نظر ہے، سیاستدانوں کے پیش نظر ہے۔ جو کچھ ملکی حالات میں ہو رہا ہے وہ اس کا عکس ہے، بلکہ آئینہ ہی ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہیں، کچھ سچ کہیں، جو علم میں ہے وہ کہیں، مگر کیا کہیں؟ ایک خوف ہے، ایک عذاب ہے، فسطائیت ہے ملک میں، فاشزم ہے۔ عدلیہ کے احکامات جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں۔ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ شاید 70-72 سال کی تاریخ میں ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوئی ہوگی جیسی آج کر دی گئی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ جو بتائے گا وہ عتاب میں آئے گا۔ ہم نے تو اسی ملک میں رہنا ہے، نہ بیرون ملک جانا ہے، نہ فرار ہونا ہے۔ نہ بیرونی دنیا میں اثاثے ہیں، نہ وہاں پر پیسے ہیں، نہ وہاں پر ڈالر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ ہمارا مرنا، جینا، اڑنا، بچھونا، سونا، جاگنا، سب کچھ اس وطن عزیز کے ساتھ ہے۔ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ گھر ہے، بچے ہیں، کہاں جائیں گے؟ ہم تو بول لیں گے، حق اور سچ بات کر لیں گے، مگر یہاں تو پیچھے تک تباہی پھر جاتی ہے۔ کون آواز اٹھائے گا؟ جو آواز اٹھاتا ہے عوام جانتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے، کہاں سے کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں معاملات۔ کیسے کوئی حق اور سچ کی بات کرے گا؟ بڑے دوست ہیں، کہتے ہیں کہ سچ بولیں، بڑے صحافی بنیں، حقائق عوام کے سامنے رکھیں۔ عوام کے سامنے ہی تو رکھتے ہیں حقائق، اور پھر اس کے بعد پھر داغ مفارقت دے جاتے ہیں، ملک عدم کو روانہ ہو جاتے ہیں، اس راستے کے راہی بن جاتے ہیں، آوازیں معدوم ہو جاتی ہیں، کہیں اس شورش زدہ زمانے میں گم ہو جاتی ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ طوطی کی آواز ہے، یہاں پر کیا انجام ہوگا کسی کو نہیں پتا، بس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں۔ جب ملک میں اتنا فاشزم ہو جائے، جب عدلیہ کے احکامات جو ہیں وہ نہ مانے جائیں، جب اور بہت سارے ایسے معاملات ہو جائیں اور سیاستدان حد تک لے جائیں ان حالات کو، تو وہاں پھر ایک جو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں سچ بولنے والے، ان کی آوازیں بند ہی کر دی جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہیں رہنا ہے، انہی حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ بچوں کے لیے روٹی بھی کمانی ہے، روزی بھی کمانی ہے، سارے معاملات مسائل کو بھی دیکھنا ہے، حالات زندگی کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ بہترین فیصلہ وہ کر سکتا ہے جو اس وقت پچ پہ کھڑا ہوا کھیل رہا ہے۔ باہر سے تو ہر کوئی ہی یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس بال پہ چوکا لگا دیں، اس پہ چھکا اور اس پہ باؤنڈری مار دیں، اور اب بالر کو باؤنسر مارنا چاہیے، اب یارکر مارنا چاہیے، اب ان سوئنگ ہونا چاہیے، اب گگلی ہونا چاہیے۔ لیکن جو بالنگ کرا رہا ہے اور جو بیٹنگ کر رہا ہے وہ بہتر فیصلہ ساز ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ فیس تو اسی نے کرنا ہوتا ہے، باقی جو مشیرکار ہوتے ہیں، مشورہ خان، وہ سارے غائب ہی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو کافی سیریس ہے، اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف۔ عمران خان جو ہیں ابھی تک کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں ان معاملات میں جو کہ حکومت چاہتی ہے یا PDM کا کنبہ چاہتا ہے۔ وہ رات گئے، شوکت خانم گئے، ان کی کچھ طبیعت ناساز تھی، وہاں پر کیا گئے کہ نگران حکومت کی جو ہے نیندیں اڑ گئی، بلکہ وفاق میں بھی ہلچل مچ گئی کہ دیکھا جائے کہ آخر کپتان کیوں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، کس سے ملاقات ہو رہی ہے، وہاں پر کون ہے، مسائل کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، ڈیوٹیاں لگ گئیں، ڈپیوٹ ہو گئے، دوڑے لگ گئی، مگر کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، کچھ بھی نہ پتا چلا۔ مگر ذرائع بتاتے ہیں کوئی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس یہی خوف ہے جو PDM کنبے کو کھایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ الیکشن کرائیں گے تو شکست ان کا مقدر ہے، شکست فاش ان کا مقدر ہے۔ عوام ان کو گندے انڈوں کی طرح اور گندے ٹماٹروں کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، کیونکہ جو کچھ اس وقت عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ابھی خبر آئی ہے کہ مراد سعید کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا، لیکن وہاں سے ان کے گیٹ ٹاپ کے گئے، لیکن اندر کوئی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ گرفتاریاں کریں، بالکل کرنی چاہیے،
جو ملک کے خلاف ہیں، جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں، جو ملک کی ساورنٹی کے خلاف ہیں، جنہوں نے آئین اور قانون کے ماورا اقدام اٹھائے ہیں، ان کے خلاف بالکل گرفتاریاں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن بر وقت نہیں ہوئے، اس کا کلپریٹ کون ہے، اس کا ملزم کون ہے، اس کا الزام کس پر آئے گا، آرٹیکل 6 کس پر لگے گا، کس نے آئین سے ماورا اقدامات کیے، کس نے سپریم کورٹ کے احکامات کو رد کیا۔ 14 مئی گزر گیا، الیکشن نہیں ہوئے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس طرف بھی کوئی توجہ ہے؟ ان توجہ کے علاوہ، ان معاملات کے علاوہ ملک کی معیشت کی طرف کسی کی توجہ ہے؟ ہر ایک اپنی سیاست بگھارنے پہ لگا ہوا ہے، جسے دیکھیں وہ سیاست کی دکان چمکا رہا ہے۔ کسی کو ملک اور قوم کا خیال ہے، کسی کو اس غریب قوم کا خیال ہے جہاں نوکری نہیں ہے، جہاں روزی نہیں ہے، جہاں روٹی نہیں ہے، جہاں معیشت تباہ حال ہے، جہاں زر مبادلہ کے ذخائر زیرو پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیرون ملک دنیا میں پاکستان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ڈالر جو ہے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ اس کارکردگی کا کون ذمہ دار ہے؟ جسے ہم انورٹڈ کاماز میں کارکردگی ہی کہیں گے۔ کیا ان کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ کیا آئین وہاں بھی بولے گا؟ کیا قانون وہاں بھی بولے گا؟ جنہوں نے ملک کے خزانے کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے، چاروں ہاتھ پیروں سے، بیرونی دنیا میں اثاثے بنائے، کیا ان کے خلاف بھی کبھی قانون حرکت میں آئے گا؟ یا بیچارہ یہاں پر ایک غریب سائیکل چور یا مرغی چور جو ہے وہی سالوں جو ہے جیلوں میں اندر جو ہے وہ سڑتا اور گلتا رہے گا اور اس کی تاریخیں ہی نہیں پڑیں گی؟ ان سیاسیوں کے علاوہ بھی ملک میں بہت سارے مقدمات ہیں، بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے اہم مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے، لیکن ان کی تاریخوں سے آئے دن ان کے معاملات سے مسائل ہی نہیں حل ہوتے، عوام کو اس سے نکالا ہی نہیں جاتا، ملک کو پھنسایا جا رہا ہے، آئے دن پھنسایا جا رہا ہے۔ آڈیو ویڈیو لیک کا زمانہ ہے، کبھی کسی کی کار ریلیز ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی کار ریلیز ہو جاتی ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ پہلے خبر چلی کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں، ادھر سے وزارت دفاع کی طرف سے پھر اس کی تردید آ گئی، پھر دوسری جانب مریم نواز نے کہہ دیا کہ وہ ان عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی مریم نواز کا ایک ٹویٹ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اداروں پر براہ راست جو ہے الزام لگا رہی ہیں، حملہ کر رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کسی اور ہی گیم پلان پر عمل پیرا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو جان جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کون کہاں پر کیا کر رہا ہے۔ کیا ماضی کی ویڈیو آڈیو ان کی نظر میں نہیں ہے؟ عمران خان نے تو پھر بھی جو ہے ترا اپنی فوج کا وہ بلند کیا، انہوں نے ملک اور قوم کی بات کی، انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تو ملک کی خاطر کہا تاکہ ملک کی ساورنٹی میں کوئی مداخلت نہ آئے۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کہ رجیم چینج کی صورت میں جو ہے عمران خان کو باہر نکال دیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے باہر نکلے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اب مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ زمان پارک ویران پڑا ہوا ہے، تنہا پڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی بلا رہی ہے مگر لوگ آ نہیں رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے ہیں۔ کیسے آئے جائیں گے جب سارا زمان پارک کے جو ہے علاقے کو، وہاں جانے والے راستوں کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، وہاں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، وہاں پر پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ مگر یہ بھول ہے، یہ ان کی غلط سوچ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے یہ اس کو زیرو کر دیں گے، یا یہ اس طرح کے معاملات کر کے اور اپنے ہی بندے گھسا کر اور توڑ پھوڑ کر کے اس کی نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کر لیں گے۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ وہ 70 کی دہائی نہیں ہے، یہ وہ 60 کی دہائی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یا لمحہ بلمحہ ہر کلپس جو ہے پوری دنیا میں گھوم جاتا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کو یہ لوگ اور بڑھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، قدرت اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آخر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی فائرنگ سے جب گولیاں چلیں وہ بچایا، اور معاملات ہوئے اتنا بچایا، تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہتا ہے، وہ ملک اور قوم کا نام بلند کرنا چاہتا ہے۔ حکومت امپورٹڈ حکومت جتنا اس کو پریس کر رہی ہے وہ اتنا ہی ابھرتا جا رہا ہے، وہ اتنا ہی ابھرتا جا رہا ہے۔ ان گرفتاریوں سے، ان جیل بھرنے سے معاملات کسی طور بھی نہیں رک سکیں گے۔ اس سے زیادہ نفرت پھیل رہی ہے عوام کے دلوں میں اس حکومت کے خلاف۔ نون لیگ کو یہی خوف ہے، اسے یہی پیٹ کا درد ہے، کیونکہ انہوں نے تو گاجریں کھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنہاں کھا دیاں گاجراں انہاں دے ٹھڈے پیڑ، انہوں نے تو پورے کے پورے ہی گاجروں کے بورے ہضم کر دیے۔ اب وہ ہضم نہیں ہو پا رہے ہیں، اب مسائل ہو رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایوان میں بھی جائے گی، وہاں بھی اب غدر مچے گا۔ اب امپورٹڈ حکومت کی مناپلی ختم ہوگی، وہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ان کا ہی لے پالک تھا وہ بھی ختم ہوگا۔ اب ممبران جائیں گے کیونکہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بہت اہم ترین خبریں آنے والی ہیں، جیسے کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگلے دن میں چت یا پٹ جو بھی ہے
वो सारा कुछ फाइनल होने जा रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सोमवार के बाद आप ये देख लीजिए, मंगल को कप्तान की फिर पेशी है। अगला हफ्ता इंतहाई अहम तरीन है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएंगी। और अब ये एस्टेब्लिशमेंट भी ये जान चुकी है कि उन्होंने गलत लोगों पर हाथ रख दिया था। एक और चलते चलते अहम तरीन खबर दे देते हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से मलक रियाज के खिलाफ हतमी फैसला हो गया है, फाइलें तैयार हो गई हैं, मूवमेंट शुरू हो गई है। और इधर आमिर कियानी के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। उनके खिलाफ भी सारा मवाद इकट्ठा कर लिया गया है। कहां थे, क्या थे, कैसे बने, क्या बने और कितने बने और क्या क्या मामलात और क्या क्या जायदादें हैं, इन सारी चीजों की छान फटक हो रही है। और बहुत जल्दी हम आपको इन दोनों शख्सियात के हवाले से अहम तरीन आपको हम खबर देंगे कि ये कहां पर और कैसे हैं और इनके मामलात आगे कैसे चल रहे हैं और किस तरह से तहकीकात होंगी और कैसे कैसे ये लोग फंसेंगे। और फिर उसमें आप देखेंगे कि कौन से ऐसे सफेद उजले चेहरे जो आवाम के सामने बैठे हैं, उनके चेहरों पर कालक मली हुई आपको नजर आएगी। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।